الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین کرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وفائیں، جن کی جانثاری نبی علیہ السلام کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ اس قدر کی جس کی مثال نہیں ملتی. اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب فرمایا، اور یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے نمازی کو یہ تلقین فرمایا کہ بار بار اس میسج کو، اس اللہ کے پیغام کو پڑھو کہ اللہ پورے قرآن پاک میں تم سے کیا فرمانا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کا تم سے تقاضا کیا ہے. تو سب سے پہلا جو جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ کی ابتدا یہ تمہید ہے، اس کے بعد زندگی کا مقصد بیان فرمایا گیا، اور آخر میں ایک دعا ہے جو نماز میں اللہ رب العزت نے نمازی کو سکھائی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا قرب انسان کو جو نماز میں ملتا ہے وہ غیر نماز میں اللہ کا قرب نہیں ملتا. تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر قریب اور دور ہونے کی کیا بات ہے؟ قریب اور دور ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب نماز میں اللہ کے سامنے دست دعا دراز کرتا ہے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے بہت زیادہ یہ انسان قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا: الحمدللہ رب العالمین. تمہید ہے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے. تمام تعریفوں کے جتنے بھی مفہوم ہیں، ساری حمد اللہ کے لیے ثابت ہے جو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے. تمام تعریفیں، اگر انسان ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اگر کسی کے حسن کی تعریف کی، کسی خوبی کی تعریف کی، گویا کہ اللہ کی تعریف کی، کیونکہ اللہ اس کے حسن کو بنانے والے، اللہ اس کی تخلیق فرمانے والے ہیں. رب العالمین جو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے. پروردگار کیسے ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ
يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. کوئی بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ذی روح، وہ جاندار حشرات لفظ کی صورت میں ہے، وہ جاندار انسانوں کی شکل میں ہے، وہ جاندار جنوں کی شکل میں ہے، وہ جاندار آبی مخلوق کی شکل میں ہے. اللہ فرماتے ہیں یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ ان کے مکانوں کو جانتا ہے، اللہ ان کی رہائش گاہوں کو جانتا ہے کہ کہاں ان کا رزق پہنچانا ہے اور ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کی آرزویں کیا ہیں، ان کی تمنائیں کیا ہیں. میرا مولا سب جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین جو ہے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے. وہ حشرات کو رزق عطا فرماتا ہے، جو جس موسم میں رزق چاہیے وہی رزق اس حشرات کو، اس کیڑے مکوڑوں کو عطا فرماتا ہے. فرمایا الرحمن الرحیم. انسانوں یہ پالنہار اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کے مستحق ہو. فرمایا وہ رحمان جو ہے، وہ رحیم جو ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ہدایت کے ستاروں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیاروں کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو، اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں بھی اللہ سے اللہ کا فضل مانگتا ہوں، میں بھی اللہ کے فضل کا محتاج ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے بعد جو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی عبدک، اے میرے مولا میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ما عبدناک حق عبادتک، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا ذرا تصور فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کی رات میں چادر اوڑھ کر کھڑے ہیں، سردیوں کی لمبی رات ہے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، رو رو کر آنکھیں سوج گئی ہیں، حتیٰ تورمت قدماہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین پر ورم آ گیا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کا اگلا پچھلا سب معاف فرما دیا ہے، آپ کو اللہ نے معصوم بنایا ہے. اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، جس ذات نے مجھے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا، جس ذات نے مجھے جمیلوں میں اجمل بنا دیا، جس ذات نے مجھے شریفوں میں اشرف بنا دیا، جس ذات نے مجھے امام الانبیاء بنا دیا، سرتاج اولیاء بنا دیا، میں اس ذات کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ بات یہاں تک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں جب پورا عالم میں عالمگیر سناٹا چھایا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل، اللہ رب العزت یا ایھا النبی بھی فرما سکتے تھے، یا ایھا الرسول بھی فرما سکتے تھے، یا محمد بھی فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ادا جو اس قدر پسند آئی، وہ رات، سردیوں کی رات میں چادر اوڑھے کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. محبوب تیری خوشی یہ ہے کہ معبود کی ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہے. تیرے معبود کی خوشی یہ ہے کہ کچھ دور رات کو آرام کر لیا کر. قم اللیل الا قلیلا، چلو تیرا دل کرتا ہے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر میری عبادت کر لیا کر. نصفہ او انقص منہ قلیلا، چلو آدھی رات کھڑے ہو جایا کر.
अविल मुस्मिरू, या इससे भी कुछ थोड़ा खड़े होकर मेरी इबादत कर लिया कर। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और मेरे कुरान को ठहर ठहर कर तिलावत किया कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात मुक़द्दसा, आपकी ज़ात मुतहरा, आपकी शान क्या है। मेरे आका खड़े हो तो आसमान बुलंदियों की भीख मांगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखे, आप बैठे तो जमीन को पस्ती मिल जाए, आप मुस्कुराए तो जन्नत के गुलशन महक उठे, आप नाराज हो जाए तो जहन्नम भड़क उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पर रुक जाते हैं और रफ रफ पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफर आगे शुरू हो जाता है। ये इमामुल अंबिया, ये इमाम कायनात, ये रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ उम्मतियो नमाज फर्ज नहीं पढ़ते हो, ये जो सुन्नतें हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नवाफिल ने, सारी सारी रात खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में इबादत करते हैं, सुबह को सलाम फेरते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, माबदना का हक़ इबादतिक, मैंने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सजदे का उम्मत के करोड़ों सजदे मुकाबला नहीं कर सकते। इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर इबादत फरमाई, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, अगर तुमसे गुनाह हो गए तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। अर्रहमानिर रहीम, मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। मालिकी यौमिद्दीन, जज़ा व सज़ा के दिन का मालिक हूँ। वो दिन जिसकी हौलनाकी का तज़किरा फरमाते हुए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, इत्तक़ू रब्बकुम, रब से डरो, उस दिन के ज़ल्ज़ले से डरो, हौलनाकी से डरो। अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, वो ऐसा सख्त दिन होगा कि लोग बदहोश फिरेंगे जैसे कोई नशे में होता है, लेकिन वो नशे में नहीं होंगे, उस हौलनाकी की वजह से ये कैफियत हो जाएगी। तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात, हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को इस हौलनाकी की वजह से फेंक देगी। फरमाया रहमान हूँ, रहीम हूँ, लेकिन जज़ा व सज़ा के दिन का मालिक भी हूँ। अब मकसद इरशाद फरमाया, बंदे तूने रब की तारीफ कर ली, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते रहेंगे, तुझसे ही मदद मांगते हैं। ग्रामर के लिहाज से इसका तर्जुमा यही बनता है, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। वो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताज़ीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। इबादत सिर्फ अल्लाह की, सजदा सिर्फ अल्लाह का, खालिस अल्लाह की रजा का। फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अब अल्लाह की इबादत का इकरार भी कर लिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब दुआ मांग, अल्लाह का कुर्ब पाए बंदे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई अता फरमा दे, मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला दे। ये सिराते मुस्तकीम का कंसेप्ट क्या है, ये सिराते मुस्तकीम का तसव्वुर क्या है, ये सिराते मुस्तकीम की अहमियत क्या है, सिराते मुस्तकीम कहते किसे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी इत्तिबा करो, हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, यही सिराते मुस्तकीम है कि तुम मेरी इत्तिबा करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खिताब फरमाया, फरमाया मेरा और तुम्हारा रब एक ही है, यही अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है। फ़अबुदू हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, उसी की इबादत करो, यही सिराते मुस्तकीम है। सूरह यासीन पढ़ो, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में नाफरमान भी हैं, फरमाबरदार भी हैं, मानने वाले भी हैं, ना मानने वाले भी हैं,
کافر بھی ہیں مسلم بھی ہیں. اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرموں آج نیکوں کی صفوں سے علیحدہ ہو جاؤ. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون کس صف میں ہوگا. اللہ فرمائیں گے نمازی اور بے نمازیوں کی صف سے بے نمازی اور نمازی کی صف سے علیحدہ ہو جائے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ, اے بنی آدم کیا تم نے مجھ سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ ہم شیطان کی بات نہیں مانیں گے؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. آگے اللہ نے فرمایا ان اعبدونی, میری ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, جو تم صراط مستقیم کا سوال کر رہے ہو یہی صراط مستقیم ہے. ان ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم اللہ کی توحید ہے. جو اللہ کی توحید پر نہیں ہے, جو اللہ کی توحید کا منکر ہے, جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے, وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. اور صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے آگے اس کی تفسیر ارشاد فرمائی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین, وہ راستہ جن پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے جو کبھی گمراہ بھی نہیں ہوئے اور ان پر اللہ تیرا غضب بھی نازل نہیں ہوا. اللہ وہ کون ہے؟ ابھی بھی ایمان ہے. وہ کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیین کا طبقہ, صدیقین کا طبقہ, شہداء اور صالحین, یہ 4 طبقات ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے انبیاء کے بعد صدیقین کا رتبہ رکھا, اور صدیقین میں نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے اول, سب سے پہلے صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے جنہیں صدیق کا لقب دیا گیا, اور ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, علی ابو بکر کو حکم دو کہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض کی حالت میں, بخار کی کیفیت میں, حضرت ایک طرف سے حضرت عباس, دوسری طرف سے حضرت علی بنی ہاشم سے, یہ دونوں فرزندان نبی علیہ السلام درمیان میں آپ تشریف لائے. صدیق اکبر نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, آپ پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک یا ابا بکر مقامک, ابو بکر اپنی جگہ ٹھہریے, میں تمہیں ہٹانے نہیں, میں تمہیں یہاں ٹھکانے آیا ہوں. آج میں ابو بکر تیرا امام ہوں, میری ساری امت تیری مقتدی ہے. اے ابو بکر تو میری ساری امت کا امام ہے, تو میرا مقتدی, میری امت تیری مقتدی. آج نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق بھی فرمایا, امامت بھی عطا فرمائی. ابو بکر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابو بکر تو جبرن مسلح پر کھڑے ہوئے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر قم مقامک علیک یا ابا بکر, ابو بکر اپنی جگہ پر رہو, یہی مسلح تیرا ہے. 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں پڑھائی, اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی انکار ہی کیسے کر سکتے تھے جب نبی علیہ السلام کا فیصلہ تھا, انہی کے سامنے تھا. پیغام دینے والے حضرت علی مرتضیٰ تھے. جب حضرت علی نے خود پیغام دیا, خود پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی, پھر آپ کی خلافت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انکار کر سکتے تھے؟ یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں, تاریخ جھوٹ بولتی ہے. ہم تو وہی دیکھیں گے جو اللہ کا قرآن ہمیں کہتا ہے, نبی کا فرمان کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.